السلام علیکم سامعین محترم، آج غزہ میں، لبنان میں اور دنیا کے بہت سارے مختلف حصوں میں جو آپ کو ظلم و ستم، بربریت اور وحشی پن نظر آ رہا ہے، اس کے فکری عوامل کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر انسان اتنا وحشی اور ظالم بن جاتا ہے کہ پوری قوموں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، دوسروں کے مال، ناموس، جان، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا؟ تو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میں مقدمے کے طور پر آپ کو عرض کروں کہ جو انسان کا کردار ہوتا ہے وہ اس کی فکر سے متاثر ہوتا ہے، اس کی فکر سے بنتا ہے، اور جو فکر ہے وہ ویلیوز سے بنتی ہے۔ کن ویلیوز آپ کے پاس کون سی ویلیوز ہے، ان پر آپ کے فکر بن رہے ہوتے ہیں، اور جو ویلیوز کا مبنی اور اساس ہے وہ آپ کی جہان بینی ہے، آپ کی اس عالم کو، اس جہان کو دیکھنے کی نگاہ کیا ہے، آپ کا زاویہ نگاہ کیا ہے، آپ مادی دیکھ رہے ہیں، الہی دیکھ رہے ہیں، تو جو جہان بھی نہیں ہوگی اسی کے مطابق انسان عمل بھی کرے گا۔ تو سامعین محترم، اس وقت دنیا میں 3 طرح کے تفکر وجود رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تفکر تثلیثی تفکر ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، ہر چیز کو 3 کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، 3 مبنی ہیں ان کا، کسی بھی چیز کی انہوں نے بررسی کرنی ہو تو 3 کے اساس پر۔ اور اس کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے جو اس تفکر میں اور جو تثلیثی مکتب ہے اس میں اصالت رکھتی ہے، وہ ڈارون کی تھیوری ہے، ڈارونسٹی تفکر۔ وہ کیا ہے آئیڈیالوجی، اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں کمزور انسان کو جینے کا حق نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، وہی راج کرے گا، وہ حکومت کرے گا، اور جو کمزور ہے، نہ خود قدرت مند ہے، نہ وہ قدرت پیدا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وہ نابود ہو جائے گا، اس جو ہے جہان سے حذف ہو جائے گا، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ جیسے آپ قرآن اور اسلام میں تعاون کی بات کرتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ثروت، سرمایہ ہے، وہ کمزوروں کی خدمت کریں، تعاون کریں، ان کو اوپر لے کر آئیں، تو وہاں ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، صرف طاقتور رہے گا، کمزور مٹ جائے گا۔ تو یہی جو تفکر تھا وہ اس وقت مغرب میں اور اسرائیل میں علمی بنیاد بنا ہے، جس کی بنیاد پر آج وہ عمل کر رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو اس طرح کہوں کہ مغرب نے جو اپنی اجارہ داری اور اپنی سرپرستی دوسرے ممالک پر قائم کی ہے، اس سے پہلے کہ وہ سیاسی ڈکٹیٹرشپ قائم کرتا، اس نے علمی ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہے۔ علم کے ذریعے دوسرے جو مکاتب تھے، دوسری جو آئیڈیالوجیز تھی، دوسری جو اقوام تھی، ان پر اثر انداز ہو کر انہیں زہر آلود کیا ہے علم کے ذریعے۔ اور اسی سے متاثرہ وہ لوگ ہیں جو آج فلسطین میں، لبنان میں، دنیا کے بہت سارے حصوں میں ظلم و ستم کر رہے ہیں، پھر بھی اس سے لذت لے رہے ہیں، ظلم کر کے خوش ہو رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی تک اعداد و شمار ہے آپ کے پاس؟ کتنا ظلم و ستم ہوا، کتنے بچوں کو شہید کیا گیا، گھروں کو ویران کیا گیا، ہسپتال، سکول، کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں ہے۔ حتیٰ جو قائدین اور لیڈرز تھے ان کو بھی شہید کرنا شروع کر دیا، کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو علوم کی بنیاد تھی یہ غلط تھی، علمی ڈکٹیٹرشپ انہوں نے پہلے قائم کی۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے علوم میں جو بھی ہم نے ان سے جو ڈارون کا تفکر لیا ہے اس کو حذف کرنا پڑے گا، پھر ہم کسی نتیجے کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈارون کے تفکر کو حذف کر کے قرآنی تفکر لانا پڑے گا، اسلام کا تفکر لانا پڑے گا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا تفکر لانا پڑے گا۔ نہ یہ کہ جو کمزور ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کمزور کے ساتھ تعاون، نیکی میں تعاون، تقویٰ میں تعاون۔ تو دوسرا جو تفکر ہے وہ ثنویت ہے، ڈوالزم۔ وہ ہر چیز کو 2 کی اساس اور 2 کے مبنی پر دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ کو 2 ریاستی رائے حال کی بات کرنے والے آج لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اسی تفکر سے ہیں۔ ان کی نظر میں کوئی فرق نہیں، حق و باطل دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں، کوئی نہیں، بس اکٹھے زندگی کریں۔ جو تیسرا تفکر ہے وہ توحیدی تفکر ہے، جس میں اس میں ایک بنیاد ہے وحدانیت پر، یا حق ہوگا یا باطل ہوگا، یا نور ہوگی یا ظلمت ہوگی، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان و کفر، حق و باطل ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے، ایک کو حتماً جانا ہے، ایک باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں خدا بھی ہو اور آپ اسی میں شرک بھی کر دیں، کسی اور کو بھی خدا بنا دیں، باطل بھی وہیں پر آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نور بھی ہو، ظلمت بھی وہی آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے علوم کی اساس انشاءاللہ توحیدی تفکر پر بنائیں، اور یہی وجہ ہے جو رہبر انقلاب، ہمارے رہبر نے اتنی بصیرت سے بات کی ہے کہ یہ جو آج فلسطین کا مسئلہ ہے یہ حق و باطل کا مسئلہ ہے، یہ صرف 2 ریاستی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اس پر بھی میں نے پہلے بھی بات کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا۔ خود جو اس کے جیو پولیٹکس کے اثرات ہیں، خود وہ حقائق اپنی جگہ پر ہیں،
تو اس پہلو سے آج میں نے آپ سے بات کی ہے کہ اصل مسئلہ حق و باطل کا ہے، نہ یہ کہ کوئی زمینی اور دونوں چیز سکتے، ایسا نہیں آ سکتا۔ باطل حق کے ساتھ نہیں رہے گا، باطل کو مٹنا ہے، باطل کو یہاں سے جانا ہے، اور حق یعنی وہی اصل فلسطینی جن کا اصل حق ہے، جن کی زمین تھی، جن کے منابع تھے، وہ رہیں گے، مل کر حکومت بنائیں گے، اس پر جئیں گے، انشاءاللہ باطل جائے گا۔ بس۔